موسم کا بھی جبر ہے، بند ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے، نیچے زمین میں بھی نمی ہے، اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں، تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ اسی میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں ہم سب کے جمع ہونے کا، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا، ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو، ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آ نہ واہ۔ یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری، آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتى، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے؟ تو یا رسول اللہ کرے تو غبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں الگ ہو۔ الا تکرہوا فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا، آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں۔ تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، اپنا مزے کرو، مر جاؤ، لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کائنات چلتی رہے گی۔ عقل نے یہ جواب گھڑ لیا، اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں، انسانی عقل خاموش ہے۔ بھائیو، یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا، یہاں اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون، اس نے ہمیں کیوں بنایا، پھر موت کیا ہے، پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو، تیرے بول کو، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے بول نکلتا ہے، میرا فرشتہ لکھنے والا اسے لکھتا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تیرے دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں. اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے، میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے. تیری نظر یوں اٹھی، کیوں اٹھی، کیسے اٹھی، ادھر اٹھی، کس نیت سے اٹھی، کس وجہ سے اٹھی، یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اس سے لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، اسے پڑھ، یہ تیری زندگی کی کتاب. انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ خود بخود نہیں بنی. ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو. ام هم الخالقون، اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو. ام خلقوا السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی خود بخود نہیں بنتا. ایک چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ایک آہن خنجرے تیغے نشد، ایک حل غلام شکر ریزے نشد. کوئی چیز خود نہیں بنتی. لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا، تلوار نہیں بنتا، چاقو نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا. ایسے ہی اس کائنات ریت کا ذرہ ہو یا بہکتا سورج ہو، ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو، ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو، قلی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں، زمین کا فرش ہو، آسمان کی چھت ہو، بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں، کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے. اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا، میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی آپ کا بنانے والا وہ اللہ ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. مولوی ہرگز نشد مولا روم، قصہ یاد آ گیا سنا دوں. مولانا روم بڑے منطقی تھے، منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے. مولانا روم کا فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ، ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا. تو درس دے رہے تھے مسجد میں حوض کے کنارے، شمس تبریز آ گیا، دیہاتی شکل، گنوار جیسی شکل. تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی، تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا. تو مولانا سے انہوں نے پوچھا شمس تبریز نے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا تو نمی نہیں، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے، ان پڑھ جاہل. وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، وہ ساری حوض میں چلی گئی. پن مولانا روم نے سر پکڑ تیرا بیڑا درج میں نے برباد کر چڑیا. تو میری ہر بلا تو روڑ چڑی، کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے. تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ
ارے پاگل دیوانے، تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر. شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دی. خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی خشک. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں. انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی کہیں کہ تو نمیتا نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. ہاں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم کا غلام شمس تبریز نشد. یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے. ہماری جماعت گئی تھی ترکی تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی. اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا. 2-4 لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ. اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. میرے بھائیوں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. پتا ہو یا جنگل ہو بنانے والا اللہ ہے. ذرہ ہو یا صحرا ہو بنانے والا اللہ ہے. قطرہ ہو یا دریا ہو بنانے والا اللہ ہے. بلبلہ ہو یا سمندر ہو بنانے والا اللہ ہے. مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو بنانے والا اللہ ہے. ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ. اپنا تعارف کراتا میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے. میں تمہارا رب ہوں، میرا نام اللہ ہے. اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا، پتہ نہیں کس نے رکھا. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں. خدائے دا پارا، خدائے دا پارا. ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں خدائے دا پارا. ارے بھائی نہ پارا بولو نہ خدائے بولو، اللہ بولو. اللہ کہو، اللہ پھر کہو اللہ. عرشوں تک نور چلا گیا ہے. میرے رب کا نام اللہ ہے، میرے رب کا نام اللہ ہے. کیونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں. الرحمن، الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار البهار، الرزاق الفتاح، العليم القادر، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الكبير، المقيت الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، البعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد المعصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار النافع، النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشید الصبور، الحنان المنان. جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کچھ نہیں تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کائنات نہیں تھی، بنانے والے نے بنائی. میں اور آپ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا پرکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے. پیچھے اس کی نظر ہے
جو اس کی طاقتور نظر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پیچھے اس کی نظر ہے، مستخفن باللیل وسارب بالنہار، پیچھے اس کی نظر ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ساری کائنات لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں، تو اس کائنات کا ایک رب، والارض بعد ذلك دحاها، یہ فرش کس نے بچھایا؟ قطر اللہ نے بچھایا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ اخرج منها ماءها، پانی بھی اللہ نے نکالا ہے، تو مرعاها، چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے، والجبال ارساها، پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں۔ یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تیرے میرے لیے، میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے۔ آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں۔ هل ترى من فطور، اس میں کہیں کوئی کمی کبھی دکھاؤ۔ ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی۔ مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ لیس معہ الہ یخشی، کوئی اور ہے جس سے ڈرو نہیں، ولا رب یرجا، کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو نہیں، ولا وزیر یوتا، کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ نہیں، ولا حاجب یرشا، کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی حاجب ہے، نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے، نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے۔ لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجا ولا وزیر یوتا ولا حاجب یرشا، وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ورازق كل شيء وقادر على كل شيء وليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو الكريم عزیز الغفور، جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو۔ میں نے آیات نہیں پڑھی، ویسے اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، ہر شے کا بنانے والا، ہر شے کا مٹانے والا، ہر شے کو روپ دینے والا، خود ہر رنگ روپ سے پاک، ہر شے کو شکل دینے والا، خود ہر شکل سے پاک، ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا، خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک، زمان اس کا غلام، مکان اس کا غلام، آسمان اس کی حکومت، زمین اس کی حکومت، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، جنات کا مالک، ناری نوری پہ حکمران، آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران۔ اتنی بڑے حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا، نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، لم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، لا تأخذہ سنہ بھی ہے ولا نوم بھی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض جیسی بادشاہی بھی ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت کا مالک بھی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، ساری حکومت کا مالک بھی ہے، حکومت کے ابتدا کوئی نہیں، حکومت کے انتہا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں، اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی۔ سبحان اللہ، ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں، سبح کہتے ہیں تیرنے کو، سبح تیرنا، سبح کا ایک معنی تیرنا بھی ہے، سباحہ، سباحہ تیراک، اور سباحہ اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے۔ ہاں میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں۔ میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا اس زمین سے لے کر آسمان میں،
یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے، وہ رک نہیں سکتا، رکے گا تو ڈوب جائے گا۔ گاڑی میں چلنے والا، گاڑی روکو چائے پی لیں، آؤ جی چاہ پی ہو، گاڑی روکو نماز پڑھیں، آؤ جی پڑھ لو، گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا، آؤ جی، گاڑی روکو پیشاب آ رہا، چلو جی روکے جاؤ، گاڑی روک لو، موٹر روک لو، سائیکل روک لو، اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو۔ تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا، اسے تیرنا ہے ورنہ بہ جائے گا، مچھلیوں کی غذا بنے گا۔ میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر، قرآن کے حسن و جمال پر۔ ایسی بات آ گئی، عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے، پھر ہوتا ہے ماضی، پھر ہوتا ہے مضارع، پھر ہوتا ہے امر۔ میں قربان جاؤں، میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحہ کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی، مصدر سے سبحان سے شروع کیا، اس کے بعد ماضیہ کا سبحہ، تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ماضی آ گیا۔ اس کے بعد مضارع آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری، سبح للہ، سبح للہ، یسبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی اخرج المرعى فاحوى۔ یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے، خوبصورت کلام بھی ہے، خوبصورت اتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ قرآن سے جی لگاؤ۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے، فضائل اعمال گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا ساری درزبا چلی جائے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور ایسے پڑھتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام، کیوں؟ عزتوں والا، حکمتوں والا، لہوات ول اب زندگی موت کا مالک، وهو على كل باطن هو بكل شيء عليم، وہ اول وہ آخر، وہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ گزرا ہوا کچھ نہیں ہے، سے لے کر بھائیوں آفتاب تک
ہر چیز سے میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے. وہ خواب کی اڑان ہو تو میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے. شیر کی تھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے. مشک میں نفع نہ اعلان ہے. ما کان لکم من تم کو تم ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے. ہے کوئی اللہ کے ہے کلام پیدا ہے کلام پیدا میں ہے کلام پیدا السماوات والارض. کہلاتا ہے. یہ میں نے چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا. ارے ظالم تو میرا ہی دشمن بن گیا. فلما انتمت مدت اشہر میرا رب حاضر میں اللہ کے خالق ہونے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالق ہونے میں کہتا ہے کہ جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے احب للملک الموکل بالارحام میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں وَأَخْرَجَكَ عَلَىٰ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے. تیرے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُ تیرے باہرانے کے راستے کو تیرا رب آسان کرتا ہے. وَأَخْرَجَكَ عَلَىٰ رِيشَةٍ مِّن جَنَاحِهِ فرشتے کے پروں پر تو باہر آتا ہے. لَا لَكَ جَنٌّ تَخْفَىٰ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے, تیری زبان میں طاقت نہیں تو بول سکے, تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے, تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے. یا تو چلنے سے عاجز, بولنے سے عاجز, سننے سے عاجز, پکڑنے سے عاجز, کاٹنے سے عاجز. میں نے روز وقت میں تیری ماں کی چھاتی میں اگر تو رفین رفیقین یمبعان لک لبن الخالقہ داخن فی الشفا وغالبا فی الصیف میں نے 2 چشمے تیری ماں کی چھاتی سے نکالے. دل میں ٹھنڈا دودھ پلایا, گرم دودھ پلایا. فہل یقدر علی ذلک احد غیری اندر بندہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے. کوئی ہے کوئی ہے جس نے زمین کو بھی سونا بنایا تیرے اللہ کے سوا. والجبال اوتادا کوئی ہے جس نے پہاڑ کاٹے تیرے اللہ کے سوا. وخلقناکم ازواجا کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا. جعلنا منکم سباتا کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند دے کر سب سے خواب دیا ہو. وجعلنا اللیل لباسا کوئی ہے جس نے رات کی چادر باندھ کر تجھے سلا دیا ہو, چھپا دیا ہو. وجعلنا النہار معاشا کوئی ہے سورج نکال کے کائنات میں صبح سے شام تک بھاگنے دوڑنے روزی کا نظام بنا دیا ہو. ایک اللہ کے سوا, ایک اللہ کے سوا, ایک اللہ کے سوا. ہمیں ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے
تو جب تو جوان اب تجھ میں جوانی کی بجلیاں دوڑنے میں میری کمر سیدھی اٹھ تیرے بازو مضبوط جڑی مارتے چلتی تو میں نے اس سے بولا کہ تو کچھ نہیں کہا میں نے تجھے دیوار میں ڈالا تو کچھ نہیں کہا ہاتھ ایک نوسکٹ میں ڈالا تو کچھ نہیں تھا اب ماں باپ کے پانی کو ملایا پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنبھالا، اسی چیز کو سنبھال کے بنایا. تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نظریں ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیاں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا اور دوستی لگا اور میرے بن جاؤ تو تم نہیں تو مجھے للکارنے لگا. میں نے آنکھیں سے تم پہ غیرت ہو گیا، پھر ناکے پہ حیا ہو گیا. میں نے تجھے کان دیے جو حرام جان بیان سے سننے کا لگا، میں نے ہاتھ دیے تو شامل بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئے، میں نے پیسہ دیا تو اسی کا اس کو جاری کر دیا. کماتے ہی جا رہے کماتے ہی جا رہے کماتے ہی جا رہے. کہیں تو بس کرو، کبھی تو واپس لوٹ. بالمعاصی یعطش، میرا بندہ ارے اتنا تو کتا بھی نہیں کرتا، اتنی تو وفا کرتے جتنی کتا کرتا. پالتو کتے کو روٹی ڈالو، روٹی کھانا ہوگا پھر اسے بلاؤ، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا، روٹی چھوڑ کے آ جائے گا. میرے باپ کو کتے رکھنے کا بڑا شوق تھا، ہم چھوٹے چھوٹے وہ اکثر نسل کے کتے رکھتے تھے. تمہیں یہ کتا یاد آ گیا، میں ایسی اپنی بات کرنے لگی ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے مجھے یاد آ گئی. تو میں 6-7 سال کا ہو گیا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ برتن میں کھڑا ہوتا تھا تو میرے باپ کا جگہ دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑتا تھا، پہلی آواز جگہ، اور وہ کتا رک چھوڑ کے آ کے میرے باپ کے پاؤں میں پڑ جاتا. اتنی تو ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا. تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال تو عالم بن گیا. میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئے. میں نے زندگی بڑھ گئی. ایک لاکھ ٹیلی فون کان میں لگائے، 1 لاکھ دوسرے کان میں لگائے، 2 لاکھ ٹیلی فون ہیں اور ایک ہی بل مانگا تھا. غلط نہ سن، سارا دن کیا حقیقت ہم کرتے ہیں، کیا حقیقت ہم سنتے ہیں. ہم نے تو اپنی تبلیغ بھی برباد کر دی اور دین بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا. کیا ہم تھوڑی سی تنخواہ دے کر لوگ خون بھی چھوڑ لیتے ہیں، صبح سے شام تک ایک کام پہ کھڑا جاتے ہیں. جو لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں اس کی کھاد اتار لیتے ہیں، اتنا کام مجھے لیتے ہیں، اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ. اور پھر تھوڑی سی غلطی ہو جائے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ہاں حدیث یاد آ گئے، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مزدور سے مزدوری لی اور پھر اس کو پوری
کیا مانگا تھا اللہ نے؟ رزق دیا ہے جھک کے ساتھ، غریبوں کو دیکھ، غریبوں کو دیکھ، ضرورت مندوں کو دیکھ، اپنے اوپر بھی خرچ کر، روکا نہیں، منع نہیں کیا، خرچ کرو، حلال ہے خرچ کرو، گھر بنانا چاہتے کراؤ، گاڑی لینا چاہتے لو، اچھا کھانا چاہتے کھاؤ، ٹھیک ہے میرے بندے بن کے چل، میرے بندے بن کے چل، کیونکہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، اتنی وفا کریں جتنی جانور کرتا ہے، تو میں آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کا بن کے چل جس نے زمین آسمان پہ اپنی حکومت کو قائم کیا اور ماں باپ بھی ناراض ہو جائے تو گھر سے نکال دے، مالک ناراض ہو جائے اسی نوکری سے نکال دیتے، جب اسے نہیں نظر آتا کہ اس کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، میں اس کو نکال دوں گا تو اس کی تنخواہ بند ہوگی، اس کا بچہ ہو سکتا مر جائے علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم غصے ہوتے ہیں نکال دو، غصے ہوتے ہیں بائی کاٹ، غصے ہوتے ہیں کھانا کھا لو، غصے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نہ پڑتے ہیں، لڑائیاں عذاب ہیں۔ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے ایک اور حدیث زیادہ ہے کہ بڑے مسلمانوں کے بعد یاد بہت سالوں کے بعد یاد لو يعلم المدبرون عني كم عند لهم من الأجر لڑائیاں عذاب ہیں۔ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرا رب نافرمانوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو فرما برداروں کے لیے ایک اور حدیث زیادہ اس بڑے زمانے کے بعد یا داؤد، ہاں اللہ اے داؤد ان نافرمانوں کو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، نافرمانوں کو داؤد اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنے تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے نہ فرما، اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کرتا ہوں تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے۔ اے داؤد تو بتا جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ ہاں بتاؤ۔ المذنبین داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ، سبحان اللہ، کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی، نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی، خوشخبری تو فرما بازار تبلیغ والے، علم والے، تصوف والے، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، خیرات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، فرما برداری کرنے والے، ان کے لیے۔ لیکن میرا رب تو صرف نیکوں کا نہیں ہے نا، میرا رب تو رب العالمین، رب العالمین، ہمارے جیسے منہ کالے بھی اس میں شامل۔ بشر المذنبین داؤد جاؤ میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ یا اللہ ان نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنو؟ کون سے کہو من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آئے گا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کروں گا۔ مجھے لاکھوں کا مجمع ہو، مجھے بتاؤ تمہیں اللہ کی قسم کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے؟
چاہے وہ علامہ صاحب ہوں، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہوں، چاہے وہ صوفی صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، ان کو چھوڑو، یہ چھوٹے نسبتیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو. ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے. جس ماں نے جانا ناراض ہو جائے تو میں سیرت سے سنا دیتا. میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے ناراض ہیں کہ جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا. وہ بھی صحابیاں ہیں، آج کی معنی صحابیہ کا ام اہل ناراض ہو. جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ نوجوان بیٹھے ہو، غور سے سننا. والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو. کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بول، سخت ہو کے بول. آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی. جسے دیکھنا چاہوں، نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں، خیال نہ پہنچے، تعریف کرنا چاہوں، کوئی تعریف نہ کر سکے. زمانے کے انقلاب ذراتے نہیں، حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا. بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کا عدد جانے، اور میری عمر آخری اچھی کر دے، میرا عمل آخری اچھا کر دے، میری ملاقات کریں جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دیں. اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. ہم نے کہا بلال عجیب کا کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا، کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے، ہدیہ؟ آپ نے کہا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ یہ رشتے داری ہے. ٹھیک ہے، نہیں رشتے داری نہیں، بے حسن ثنا ہے ہمارا. ابھی جو تم نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے تو تمہیں یہ سنے اللہ کے قبل کام میں جو میں کہاں سے بیان کروں، میری اوقات کیا ہے. سمندر سیاہیاں بناؤ، ساتوں سمندر سیاہی اللہ بنا دے گا، درختوں کو کاٹ کے قلم اللہ بنا دے گا، پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے، پھر فرشتوں کو اتار دے، پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے. شعراء فصیح بلیغ چھوڑ ہر آدمی شاعر بنے، فصیح بنے، بلیغ بنے، علامہ بنے. ہر آدمی کے علم، ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو، اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں. سات سمندر کی سیاہیوں سے درختوں کے، دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں، جڑیں بھی، شاخیں بھی، اور ان کی ٹہنیاں بھی، اور پھر اس قلموں سے لکھے جاؤ، لکھے جاؤ، لکھے جاؤ، لکھے جاؤ. انسانوں
آئے، پھر لکھتے گئے، ان کا علم بھی ہانپنے لگا، پھر رسول آئے، پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا، پھر آخری چار بڑے رسول آئے، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی آئے آ گئے، پھر دو جہان کے سردار آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مصطفیٰ آئے، میرے نبی کے حبیب آئے، محمد اور احمد اور ماہی اور عاشق اور عاقب اور فاطح اور حاتم، ابو القاسم، طه اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے، اولین اور آخرین کا علم جس کو دے دیا، اپنا آپ جن کو دکھا دیا، جب اپنا آپ دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی، ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور میرے نبی کا علم ایک صحراء کی طرح ہے۔ جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا، جن کانوں نے اللہ کے بات کو سن لیا، آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، خود میں تشریف فرما ہوں، کل کائنات کے رسول بھی ہوں، اولین و آخرین کے رسول ہوں، حسب رسم میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا رسم محفوظ ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن مول بن خمار بن قبیل بن عوام بن ناشد بن کلاب بن بندار بن زلا بن صادق بن جاہم بن ناعش بن ماخی بن عیق بن عقر بن عبید بن صعاب بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یحزن بن یرحم بن یرعبہ بن علی بن زیشان بن یوسف بن اعناق بن شیہام بن مؤثر بن ناحد بن خالد بن سمی بن مسح بن عوض بن عرام بن سیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن احور بن سرور بن بعود بن حائد بن افشار بن سام بن لؤلؤ بن لامك بن مبوشار بن ادريس بن يلد بن ملهل بن قينان بن آلوش بن شيخ وبن آدم عليه الصلاة والسلام، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا خليل الله۔ آئیے انبیاء عاجز، رسول عاجز، انسان عاجز، فرشتے عاجز، ملائکہ عاجز، یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر، آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں۔ میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا، میں ایک مستحق یہاں کی ہر عزت شہرت، یہاں کا ہر ہٹو کشو آخر میں چند مٹھی خواب کے سوا چند مٹھی خواب کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ وہ ممبر کا نشہ ہو، یہ ممبر کا بھی نشہ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، یہ موت کی وجہ سے ہوتے میرے کون دعویٰ کرے؟ کرسی کا بھی نشہ ہے، مال کا بھی نشہ ہے، اللہ کی قسم پر ہر پرواز ہر بنے آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، اس سے جنازے دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، کھنڈر محل دیکھو، لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو، ان کی ٹیکسیاں نہ دیکھو تو کیا کھاؤ گے؟ جاؤ ویران خبروں میں جا دیکھو، جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، آج قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے اور ان کا نشان بٹھا دیا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، خرید لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو کہہ صحابہ کو چھوڑ میاں مجھ دیکھ بدیکھ چہرے مہا، قد ذاق اجل
بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا غمی فلا سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ہاتھ بڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکئی کا جالا ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے، چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے۔ میں گندے پانی سے کروں گا اور وہ عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال فرمانوں کو خوشخبری سنا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ مجھے بتا تو ماں استقبال کرتی، باپ استقبال کرتی۔ قوم میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر بھی معافی نہیں ملتی، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے، میرا بندہ۔ ترمذی کی ایک واقعہ ہے حدیث میں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل، ہر رات گناہ کرتا تھا، ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں، 60 دینار 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کتنا مال تھا اس کے پاس؟ ایک رات کی ایک لڑکی 60 دینار تو 10 لاکھ روپیہ۔ جب کمرہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی، اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا، اور طے کر کے پیسے دے کے لایا۔ تو وہ اور ہونے لگی، اس نے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں، میں غریب کی بیٹی، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی، غریبوں کی بیٹیاں نیلا ہو جاتی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اور مالدار ویسے سیٹ صاحب رہتا ہے، شیخ صاحب بھی رہتا ہے، میاں صاحب بھی رہتا ہے، چودھری صاحب بھی رہتا ہے، سردار صاحب بھی رہتا ہے، مال صاحب بھی رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مرتے دم تک بھول نہیں سکتا، اس کی تقریر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے۔ جب کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پر مجبور کیا تو کفل پگھل گیا، کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا، میرے لیے دعا کر دیں، میں کمینہ انسان، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا، پہلے یہ سنو، کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو نہلانے کوئی نہ آتا، اس کو کہیں کلنے پڑنے دیتے، کتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں، ٹھیک ہے، کی قدر دانی جو قربان جا اللہ کے پاس سے کسی کو حقیقت نہ جان، اختلاف کرو بس دشمنی نہ کرو، اختلاف کرو بس دشمنیوں پہ مت آؤ، نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی۔ امت میں اختلاف رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں، مجھے اختلاف کی اجازت نہ کر سکتا، اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی، لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے، اپنی دنیا برباد کر بیٹھے، اپنی آفت برباد کر بیٹھے۔ ارے لوگ ایک سمجھتا ہے قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہوں، کیا کمائی کی کھڑ سے رہ گیا، ہائے میں قربان جاؤں، ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے، چند لمحے پہلے توبہ کی
میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفر کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ میں کس صورت کی کر رہا ہے لوگ کا جنت اللہ، میں کہیں جنت پانا ہے کہیں کرنا ہے، جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ، جنت بھی اس کی ہے، جنت تو وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو، اور میرے رب اور میرے اللہ تو کیا چاہتا ہے، میں کیسے تجھے پیار کروں؟ میرے بھائیو یہ زندگی ایک امانت ہے، مجھے واپس کرنی ہے۔ میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے۔ دوسری بنیاد ہے محمد رسول اللہ، مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے۔ پھر اس میں مجھ سے خطا ہوگی تو میں توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ یہ زندگی امانت ملی ہے، مگر کب سانس چھوٹ جائے، کب زندگی کا ساتھ نہ مرے، کسی کی نفرت لے کے نہ مرے، کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کے نہ مرے، کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مرے، کسی کے لیے دل میں بہت لے کر نہ مرے، یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا جو کسی کے بہت سے بھرا ہے، کسی کی نفرت سے بھرا ہے، کسی کے حسد سے بھرا ہے۔ زبان قیمت کھو بیٹھے گی جو غیبت میں بھر گئی، جو چوریوں میں بھر گئی، جو جھوٹ سے بھر گئی، جو بہتان سے بھر گئی، جو دل آزاری سے بھر گئی۔ ابو دجانہ جیسی شخصیت، ابو دجانہ وما ادراکم ما ابو دجانہ، صحابہ 1,24,000 نہیں ہیں، 1,24,000 تو حج میں شریک ہے۔ صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے، کم از کم اس سال چیچک پھیلا اور بڑی تعداد حج میں آ ہی نہیں سکی، عورتیں بھی مرد بھی، لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا۔ اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے، میرے نبی نے فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعجل حجۃ معی، یا رسول اللہ، اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے آپ رؤوف الرحیم۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا، یوں سمجھے اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا، وہ بیماری رحمت بن گئی، رحمت بن گئی۔ عمرۃ فی رمضان تعجل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ صحابہ اس سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 لاکھ ہیں۔ ابو دجانہ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر سفر میں شریک ہوئے۔ ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں، بہت بڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں، 300 سے زیادہ نہیں ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے ہیں۔ بدلتے رہے۔ ابو دجانہ صلح حدیبیہ کے شریک، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابو دجانہ جنگ بدر کے شریک، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ ابو دجانہ صحابی، کلا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا تیرے اللہ کا وعدہ۔ اس میں ابو دجانہ جنگ احد میں آپ نے تلوار اٹھائی، کون لے گا یہ تلوار؟ بہت سارے لوگ کھڑے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ 3 کھڑے گئے، ابو دجانہ، عمر، زبیر۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، زبیر کو نہیں دی، عمر کو نہیں دی، رضی اللہ عنہ۔ زبیر کسی میں آیا، میں ٹوٹی تھا، ابو دجانہ سے زیادہ میدان جنگ کا
ان کے پیچھے ہوئی. ابو سفیان نے سخت مال نکالا, سر پہ باندھا. الذی عاهدنی خلیلی ونحن مستقبلة النخیل الا اقوم الدار فی الکیول واضرب بسیف الله ورسوله. میں ہوں جس نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے عہد کیا ہے کہ اگلی صفوں میں جان دوں گا, پچھلی صفوں میں نہیں پڑا. ایک طرف سے حملہ کیا اور قریش کے 3000 کے لشکر کو چیر کے باہر نکلا. زبیر بھی پیچھے باہر نکل گئے. آگے عورتیں کھڑی تھی, وہ گانا گا رہی تھی, ڈھول بجا رہی تھی. نحن بنات الزارق نمشي على النوارق والشرق البوارق والنصف في المفارق والضر في المحالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا المفارق فراق غیر ظانق. یہ گانا گا رہی تھی ہندا. ساری عورتیں مل کر قریش کو پھڑا رہی تھی. جب ابو جانا پڑے تو ساری بھاگ گئے. ہندا پہ ایسا روک داری ہوا, بھاگ نہیں سکی. انہوں نے ایسے تلوار اٹھائی اور ہندا کے ساتھ سے رکھ کے پیچھے سے کہیں گے یہ کیا تھی؟ کہیں گے میرے نبی کی تلوار ہے, عورت خون سے رنگین کرنا اچھا نہیں کرتا ہے. پھر پیچھے آ گئے, پھر اندر گھسے تو سامنے ایک ہاتھی جانے کے میرے جی میں آیا, اس سے میں کرو تو پھر میں ابو دجانہ کو پڑھ اللہ کا کرنا ہے. سوا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. طرفین میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. ایسی زبردست ان دونوں نے آپس میں جو ٹکر دی ہے تو بہادر دلیری بھی آفرین پکار اٹھے, آشانی پکار اٹھی. تھوڑی دیر کے لیے شاہ سواروں کی جنگ رک گئی اور دونوں ابو دجانہ اور قریشی پہلوان کو دیکھنے لگے. ابو دجانہ کو اس نے زخمی کیا تو زخمی شیر جب حملہ آور ہو اور اس کا پنجہ پڑ جائے پھر وہ چیر کے رکھ دیتا ہے. تو زخمی شیر نے جو وار کیا تو جا کے سیدھا پڑا اس کے کندھے پر اور اس کے کندھے میں تلوار اتری اور آ کر 2 ٹانگوں سے نکل گئی, 2 ٹکڑے کر کے پھر اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر کیا دیکھتے ہو, میں ہوں ابو دجانہ, میں ہوں ابو دجانہ. اور پھر یہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں. صحابہ 12,000, مسلمان کم سے کم عدد 60,000 اور زیادہ سے زیادہ عدد 1,10,000. حملہ ہوا تو مہاجرین اکھڑ گئے. زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, گر گیا, شہید ہو. خالد نے اٹھایا, شہید ہو گئے. پھر جھنڈا گر گیا, کوئی اٹھا نہیں سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے. خالد ابن ولید نے آواز لگائی, برا بن مالک, برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ برا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو قسم لیتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں اٹھاتا. ان میں برا بن مالک بھی ہے. کیوں؟ ارے برا تیری ضرورت پڑ گئی, میدان ہاتھ سے نکل گیا, آج اللہ پہ قسم اٹھا دے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتا, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. کبھی امت کا ہاتھ اٹھتا تو اور اوپر سے دروازے کھلتے اور 30 لاکھ آدمی حرم میں چلاتا ہے اور ایک بارش کے اوپر آواز نہیں جاتی کہ شاید ہم نے اللہ سے دوستی توڑ دی. وہ تو نہیں توڑتا, ہم نے توڑی. وہ تو نہیں بولا تھا, ہم بولے بس کرو کا بدل اکثر کا بدل اچھا. پھر میں یاد رکھتا ہوں وہ بول جاتا ہے اگر گناہوں میں پڑھنا ڈال پھر مکالے کرتا ہے, پھر مکالے کرتا ہے. میں پھر چھپاتا ہوں تو پھر مکالے کرتا ہوں. بڑا کچھ کر دے, آج میدان گیا ہاتھ سے. نے کہا آخر اتنا مجھے انصاری الگ کر کے دیکھا, یہ بھی میرے پاس نہیں کوئی کا. تو بڑا نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی, یا ماشاء انصار ہے مدینے والوں. تو مدینے والے ضبط کے ان کی طرف جس شہر کی مکھی لپکتی ہے ملکہ مکھی کی طرف یا شہر کی طرف صرف 3,000 کٹ ہوئے, صرف 3,000 کٹ ہوئے. باقی منتشر لشکر منتشر. آن میں آواز پڑی رکھتا ایک صحابی ابو عقیل جو تبوک میں چولی میں 2 سیر کھجور لے کر آئے. اللہ نیت کا قدردان ہے, کثرت کو اتنا نہیں توڑتا جتنا وہ نیت کو توڑتا ہے, جتنا حسن کو توڑتا ہے. یہ ابو عقیل ہیں, وہ ایسے ذرا
لچکنے لگے، ان کے سینے میں تیر پیدا تھا. تو عبداللہ بن عمر قریب سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آواز لگی ہے انصار. وہ تمہیں نہیں بلا رہا ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہم کو بلا رہے ہیں. بلانے والے نے کہا ہے انصار. اس نے فرق نہیں کیا کہ زخمی نہ آؤ صحیح آؤ، مجھے جانے دو، تھوڑا سا علیہ ہے تو زخم پھٹ گیا. عبداللہ مجھے بٹھا دے کسی پتھر پر. عبداللہ نے اٹھا کے پتھر پہ بٹھایا. یہ آواز تھی، یہ بجلی کی کڑک تھی، یہ شیر کی گرج تھی. یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر، انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر کے دکھا اور گر کے شہید ہو گئی. ان 3000 کو 5 آدمیوں نے لیڈ کیا. 5 آدمی ان کے آگے بڑھے. برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، عباد بن بشر، کعب بن عجرہ، اور جن کی سنا رہا ہوں ابو دجانہ. ابو دجانہ 5 آدمی آگے، 3000 پیچھے. 1,10,000 کا حملہ. 3000 نے 1 لاکھ کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا اور ان کو دھکیلتے 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 باغ میں ڈال دیا. اور دروازوں تک پہنچے تو برا بن مالک اور کعب بن عجرہ یہ بچ گئے. عباد بن بشر شہید ہو گئے. ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. ابو دجانہ شہید ہو گئے. برا بن مالک نے شرنگ لگا کے دروازہ کھولا. خالد بن ولید اندر گھسے اور جا کر دفایا گیا اور مسلمہ قتل ہوا. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت سنائی ہے، لیکن اس ابو دجانہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اور یہ سیرت اس لیے سنائی کہ اس بات کا غلط سامنے آ سکے کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. ان ارجع عملی عندی کیا ہے؟ کأنی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اے میرے بھائیو، ہم اپنی محفلوں کو بھی بس سے ہمارے عمل سوکھی لکڑی کی طرح چلتے. پہلے ہم فقیر ہیں، ہم نے خود ہی آگ لگا دل کے پکوڑے جل اٹھے سینے کے نام اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ. لوگوں میں آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجل فی قلبی غش لأحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میرا دل سب سے صاف ہے، میرا دل سب سے صاف ہے. میرے نبی نے بدر کی بشارت دی، جاؤ جو مرضی کرو جنتی. میرے رب نے حدیبیہ میں کہا میں تم سے راضی صحابی ہونے کے طور پر، تم سب جنتی. وہ کہتے میرے پاس بدر کی جنگ ہے، میرے پاس حدیبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 سرٹیفکیٹ ہیں بخشش کے، ایک میں نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ایک میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کوئی نہیں ہے. سارا دین خوبصورت بنے گا ان 2 باتوں سے. سارا اسلام، ساری تبلیغ، سارا علم، ہر دین کا شعبہ، دین کا ہر عمل حسین اور خوبصورت بنے گا ان 2 چیزوں سے. ان 2 چیزوں، ایک زبان کی حفاظت ہو، ایک دل پر پہرا ہو، کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کی عداوت نہ آنے پائے. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. میرے بیٹے میری ایک بہت بڑی سنت ہے. ذالک من سنتی وذالک من سنتی، میری بہت بڑی سنت ہے. کیا ہے؟ کبھی اگر کر سکو تو کر لینا. ان استطاعت مشکل ہے، کرنے میں زور لگے گا. ساری زندگی کرنا پڑے گا. ایک دفعہ کرنے سے نہیں، داڑھی نہیں کہ ایک دفعہ کری ہوں تیل نال چوپڑی کا کھولے کبھی کسی اور نہیں. یہ ساری زندگی پس جاؤ گے میری اس سنت پہ عمل کرتے کرتے پس جاؤ گے. انہیں غلط بتا رہا ہے، مشکل بتا رہا ہے. انتس کے ہوا تم سے غلط بتا رہا ہے. ساری زندگی گھر گھر کے تھک جاؤ گے، تب جا کر قابو میں آئے گا. کیا غریب تفریح قلب کا دشمن ہے عہد فعل ثم قال بقایا بنی ذلك من سنتی. بیٹے زندگی کا دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ
جب آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آپ گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا اور جیسے ابھی یہ دھند چھائی ہوئی ہے ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی اور ہاتھ کو ہاتھ سجا نہیں دے رہا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اور دھند میں سے آواز آئی تو بیٹی مشارق الحق و مغاربہا، اس بچے کو مشرق کو پھرا دو مغرب کو پھرا دو لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کے انسان جان لیں اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے۔ بھائیو ہمارے ملک میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا لیکن نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو انشاءاللہ سب پاس صرف نقل ہی حکومت پاکستان اگر پاس کر دیتی ہے نقل مارنے کا تو اللہ تو اس سے زیادہ کہیں خدا، یہ تو نقل پہ پکڑا جائے تو پھر کیا لیتے ہیں، اور ہم خالی نقل ہی بنا رہے، صرف نقل بنا رہے تو میرے اللہ کو پیارا ہے، میرے اللہ کو اچھا لگے۔ میں کوئٹہ میں تھا، بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا ملنے کے، راستے میں دروازہ بند کر دیا، مجھے شیشے میں ایک غریب آدمی نظر آیا، کپڑے ایسے عجیب تھے، تو میں نے کہا کس کو اندر بھیج دو، یہ جو غریب سا آدمی تھا میں کس کو اندر بھیج دوں، اس کو ڈر بھی وہی لگا اندر آیا، اس کا نام اس کا بیٹا بھی تھا، تو میں اس سے میرا اس کے بچے کو اتنا دھیان نہیں دیا، میں نے کہا یہ میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دعا کر، میں نے کہا اس کو کیا ہے، کہا اس کے دل میں سوراخ، میں نے کہا اس کا تو علاج ہوگا، دعا بھی کرتے ہیں اس کا تو علاج ہے، تو رونے لگا زور زور سے، اتنا غریب آدمی ہوں میرے پاس ایسا نہیں 3 لاکھ کا خرچہ ہے میں کام کرتا، تو پھر میں نے بچے کو ایسے غور سے دیکھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی کچھ شکل نظر آئی، اور وہ کافی اس وقت ہم عمر ہے 5-6 کلاس کا، میرا بیٹا بھی 5-6 کلاس کا، تو مجھے لگا چاچا یہ میرا بیٹا پڑا ہوا ہے، ہم حقیقت میں نہیں جانتا وہ کون ہے، مجھے اس بچے کی شکل میں اپنا بیٹا نظر آیا، تو جتنی میری طاقت کی نا وہ حرکت میں آ گئی، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے وہی اس کو فون ملا ہے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا جتنا بھی علاج ہو مفت کروانا ہے، اس کا پیسہ نہیں لگنے دینا، غریب ہو میں ٹھیک ہے بھیج دو، اور اس کا کوئٹہ سے لاہور صرف آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوگا کہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، اور بچہ آ کے میرا کبھی کبھی میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، پھر کھا کے پٹواش ہے، یہ ایک چھوٹا سا آدمی جس کی چھوٹی سی اوقات تھی اور اس نے اپنے بچے کی شبی دیکھی تو اس کی غیرت میں اور اس کی محبت میں جوش پیدا ہوا، جب میرا اللہ اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہم میں اپنے حبیب کی نقل دیکھے گا تو اس کی محبت جو ہے ہم کھوٹے ہیں گندے ہیں برے ہیں، اتنی باریک کنگھی اللہ نے رکھی نہیں ہے، یہ باریک کنگھی انسانوں نے بنائی ہے، اللہ کے ہاں تو ویسے ہی بہت کھلا معاملہ ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا جنت دے دیتا ہوں، چلو ایک آپ کی جانی ہو جائے گا، سب اپنے ہم ابا دینا ہم نہیں دیتے، میروں کو بیچارے کی ہائے کے لیے مارے، تو وہ ایک آدمی اس کی ہائے سن کر کہے گا بھائی آپ کیا ہوا، آپ کیوں ہائے گا، وہ کہے گا میرے دوست میں ایک نیکی سے مار کھا کے، میرے پاس 50 یا 100 یا 1000 برابر ہیں، ایک نیکی نہیں مل رہی، اگر مل جائے تو میں جنتی ہوں، تو وہ کہے گا ابشر کب تجھے بشارت ہو تیرا کام بن گیا، کب وہ کیسے بن گیا، کب میں تمہیں دیکھا، وہ کہے گا تو کیسے دیتا ہے، آج تو ماں نہیں دیتی، وہ کہے گا میرے دوست میرے پاس ہے ہی وہ تعمیر دوزخ میں رشتہ نہیں ہے، اور نہ وہ جو بھی میرے لیے تو جہنم بھی ہے، تیرا کام تو نہیں، وہ آئے گا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے ڈگی مل گئی، وہ کیسے مل گئی، کس نے دے دی، اس نے دے دی، اس کو بولا وہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نیکی دیتے ہو، میں کہتا ہوں کیوں دیتے ہو،
میرے تو کسی کام میرے لیے ہونا برابر ہے، میں تو ذرا مجرم اللہ صاحب فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس صحابت پر تو بھی جنت میں جا. لا الہ الا اللہ ہمارا دین ہے، محمد رسول اللہ ہمارا درخت ہے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد رسول اللہ اتنا باہر نہیں، اور جتنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آئے گی اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جو تولا جائے گا وہ نسب نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا. اور عجب بات بتاؤں، سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ علامہ صاحب کا علم نہیں، مبلغ صاحب کی تبلیغ نہیں، ذکر والے کا ذکر نہیں، مجاہد کا جہاد نہیں، مصنف کی کتابیں نہیں، ہاتھوں اٹھنے والے کے آنسو نہیں، نفل نہیں، ہر سال حج کرنے والوں کا حج نہیں. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق، پاؤں پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، ان کی گالیاں سنتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو بھی ذلیل کرتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھائی کرتے ہیں. سارے اخلاق تبلیغ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے. بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے. میرے بھائیوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جس میں لا الہ الا اللہ اندر کیجیے، اپنے یقینوں کی تبدیلی. یہ میرے 100 گھنٹے کی بات یا ساری زندگی کا ہو جائے تب بھی یقین بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ آتا ہے یقین کی دعوت دینے سے اور ایمان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے. ایمان کی محفلیں، ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت، اللہ کی ذات سے آپ کو کھولنا، اللہ کی تعریف کرنا، ٹوٹی پھوٹی جیسی چیز ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. ہم نے یہ گن چولہے رکھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں سبھی اللہ کو کیا رکھا ہوگا. زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، کی بات ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا. اللہ کی بھی نسبت کبھی مخلوق کے ساتھ کی ہے، آسمان چھوٹی اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. لگتا ہے کہ وہ اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پر بھی خوش ہوتا ہوں کہ چلو میری تعریف تو کر رہا ہے، میری بڑائی تو بیان کر ہی رہا ہے نا، ورنہ مالک اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی. زمین چھوٹی اور سورج بڑا یہ ٹھیک ہے، سورج چھوٹا اور آسمان بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، چھوٹی اور ہاتھی بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہوتی ہے. ایک بڑے پیمانے پر محدود ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر محدود ہے. اللہ تو لامحدود ہے. زمین چھوٹی اللہ بڑا اور آسمان چھوٹا اللہ بڑا. میں کہتا ہوں اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کو معاف کرتا ہی کوئی نہیں ہے. زبان چھوٹی ہے اللہ بڑا، ٹھیک ہے تو یہ سب خوش ہوگا. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب جانا، ہم اللہ کو ایسے جان کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا، خود اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولے جیسے میرا اللہ بولتا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم. اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت. لمبی عظیم لمبی ہے. اذا تداینتم بدین عظیم، اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آیا ہے، 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
الا باذنه. پھر یعلم میں یہ سب اللہ کا تذکرہ ضمیر کے ساتھ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده منه. پھر حفظهما میں حفظ کی مصدر میں ضمیر وہو العزیز العظیم. 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام 17 کے ساتھ ہے جس کو اعظم آیت ہے پھر قرآن کہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت, اللہ لا الہ الا اللہ کی کیسے بھی ہے ٹوٹی ٹوٹی ہر بول دل جا کے طرف لگائے گا. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ یہی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے تم ہلکا سمجھتے ہیں. میرے رب کی قسم ایک طرف یہی اردو میں لکھ دو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تذکرے نہیں کرتے. اللہ نے جس سے پیار کیا ہو, اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بولتے جس سے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بولا ہے. کہیں یا ایھا المزمل, کہیں یا ایھا المدثر. سارے نبیوں سے نام لے کر کہتا ہے یا داؤد, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا ابراہیم, یا نوح, یا زکریا, یا یحییٰ, یا ابراہیم. نام لے کر بات کرتا ہے اور اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا بلکہ لقب سے پکارتا ہے. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. جو آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں. جو دن میں سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مدثر کہتے ہیں. جب دعوت کے لیے اٹھایا تو دن کا ٹائم تھا یا ایھا المدثر. جب تہجد کے لیے اٹھایا تو رات کا ٹائم تھا یا ایھا المزمل. اور 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ نسبت کے ساتھ بات کی. فلا وربک اقرا باسم ربک 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 ربک. یہ اتنا اس کو دہرایا ہے کہ میں نے گنا تو 209 دفعہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کیا. ربک ربک ربک. قرآن کی پہلی قسم فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم. قرآن کی پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ, اپنے رب کے نام کے ساتھ. ما ودعک ربک وما قلى, ما ودعک ربک وما قلى. تو پورے قرآن میں اللہ نے جس عظمت سے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے وہ ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں. ہم اکابر کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے تذکرے کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگوں کے واقعات خوب چلتے ہیں, لیکن ہم اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اتنا بیان نہیں کرتے. میرے رب نے ایک ہی تو حبیب بنایا, حبیب بھی بنایا, خلیل بھی بنایا, رسول بھی بنایا, کلیم بھی بنایا, محمد بھی کہا, احمد بھی کہا, ماہی بھی فرمایا, طٰہٰ بھی فرمایا, یاسین بھی فرمایا, حاشر بھی, عاقب بھی, فاتح بھی, خاتم بھی, ابو القاسم بھی. کیا خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا. اور ہم اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا. ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتے. تو محمد رسول اللہ دلوں میں اترے گا جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں, بار بار سنیں بھی صحیح, بولے بھی صحیح, پڑھے بھی صحیح. ہم سیرت نہیں پڑھتے, تم سے کیا گلہ کروں, مدرسے میں نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ, اللہ کے نبی کی سیرت. علماء سے کہتا ہوں سیرت کو بیان کریں. ہم جتنی فقہ پڑھتے ہیں اتنی سیرت پڑھ لیں تو سیرت پوری امت میں عام ہو جائے. تقابل سے میری مراد کوئی فقہ کی کمی نہیں ہے. ایک چیز زیادہ ہو رہی, ایک کم ہو رہی, اس کی وضاحت ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت نہیں پڑھتے. میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے, بتاؤ اگر یہ کیفیت مجھے معلوم نہ ہو
آپ کو معلوم نہ ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، کوئی ہماری جنت دوزخ میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے حبیب کے ساتھ کہ غمگین بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی شکل ہوتی تھی، کوہنی ران پر سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے ایسی باریک باتیں بھی ہم تک پہنچائیں، اور ان محدثین پر جنہوں نے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتاب میں بھی رکھ کر ہم تک پہنچا دیا کہ میرے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہو۔ میرے نبی جب حیرت میں آتے ہیں، حیرت میں کوئی آدمی یوں کر اچھا ہر آدمی کا ایک باڈی ایکشن ہوتا ہے جب وہ حیران ہوتا ہے ہر ایک، لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے تھے یوں کرتے تھے، یہ میرے نبی کی حیرت، یوں یقلب کفہ، یوں کرنے کا مطلب تھا حیران ہو رہے ہیں۔ میرے نبی غصے میں آ گئے، کیا نشانی ہے؟ یہاں رگ پھڑکنے لگتی، یہاں ٹک 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 ٹک۔ آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے کہ چڑھائی کر دیں، پی جاتے تھے، اس کا ریئیکشن یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ چمکنے لگتی، روشن ہو جاتی تھی، یہ جگہ روشن، جب خوش ہوتے تھے یہ جگہ روشن ہو جاتا۔ ایسے نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ سے ایسے بولا، پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بولا پورا۔ اب محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار، ہمیشہ چوکڑی مار، عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو، آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی زندگی بھر، کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی، ایک یا دونوں یوں کیا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا۔ پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے۔ کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، بھائی کہا ہاں بھائی بولو بھائی کیسا، تو آپ کو ادھر سے بولا تھا پورا ایسے ہو جاتا تھا۔ کتنا مشکل کام، ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی، بولتے ہی نہیں چوتھا نمبر، تو وہ ہے ہی کوئی نہیں، ساری تبلیغ بغیر اکرام کے ہی چل رہی ہے۔ کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا مڑ کر پھر یوں تصدیق فرمائیں۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجئے، چہرہ میری طرف۔ اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات اس سے کر رہا، بولو میں سن رہا ہوں، وہ ارے تو نے برباد کر دے اس کی عزت نفس کو، منہ موبائل کو لیا ہوا ہے، بات اس سے کر رہا ہے، اس سے بڑی بات کان سے موبائل لگا، روٹی، میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا، ارے روٹی کھا بندہ خدا کیا کر رہا ہے، کان سے موبائل لگایا ہوا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے، اس سے پہلے سنو پیلٹ میں ویسے کاروبار کر رہا ہے، ہاں اٹھا دو، مال اٹھا لیا، ہاں پیسے دے دیے، پیمنٹ ہوگی، وہ اللہ کا بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو۔ یعنی ہم نے موبائل کو، اس نے ہماری زندگی برباد کر، میراثیوں کا بیٹا ہوا انہوں چم چم کے مار چھڑے۔ نبی خوبصورت زندگی لائے تھے، تو ایک ایک ادا میں آپ کو بتا دوں۔ ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے تھے، تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی۔ مگر آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم پہ ناراض ہوں، یہ آ رہے ہیں انس، تو آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے، بس اتنی بات پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض۔ یہ آ رہے ہیں ابو ہریرہ، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، تو ان کو دیکھا اور دیکھتے یوں ہو جاتے تھے، یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی۔ دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے، باتوں میں بے ساختہ حرکت تھی جسم کی، ایسے ایسے یوں یوں ایسے، یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے انگوٹھا، اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی۔ ایسے دنیا کی بات ہوتی، آپ دنیا کی بات فرماتے، ہنسی مذاق ہوتا، آپ ہنسی میں شریک ہوتے، جاہلیت کے قصے ہوتے، آپ دلچسپی سے سنتے تھے، پرانے واقعات ہوتے، آپ دلچسپی سے سنتے تھے، زراعت کی باتیں ہوتی، آپ زراعت کی بات کرتے، تجارت کی بات ہوتی، آپ تجارت کی بات کرتے، کھانے کی بات ہوتی، آپ کھانے کی بات کرتے، ان صحابہ کی باتوں میں شریک ہوتے تھے۔ کبھی کبھی
آپ محفل لگاتے تھے جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی، کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں، اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ گئے تو آپ فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے، پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو کہ زراعت ان کا پیشہ تھا، پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے۔ اب ہم لگے ہوئے لگلا سو گیا ڈگا پڑا پھر بھی سنا رہے ہیں، اور بھائی اب جان چھوڑ دے بیچارے۔ بھائیو، میرے نبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میرے نبی کے گھوڑے، میرے نبی کے خچر، گدھوں کے نام موجود ہیں، عفیر یافور، آپ کے خچر دلد الفضہ، آپ کی اونٹنیاں عصبہ شعبہ جبہ قصوہ، میرے نبی کے اونٹ عسکر اور سالب، میرے نبی کے گھوڑے لذاذ سراج لحیف مرتجل سکب سبع ورد یعصوب یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے شاہی سواری گھوڑے، درمیانی سواری اونٹ خچر، اور غریبوں کی سواری گدھا، سب کے لیے راستہ دے دیا۔ مالدار آدمی حلال کماتا ہے، بڑی سواری لینا چاہتا ہے، میرے نبی نے راستہ دے دیا۔ متوسط آدمی ہے، متوسط سواری راستہ دے دیا۔ پیدل بھی چلا ہے میرے نبی، پیدل بھی چلے ہیں، گھوڑے پر بھی چلے ہیں، خچر پر بھی، اونٹ پر بھی، گدھے پر بھی۔ آپ نے ساری زندگی مہنگا لباس نہیں پہنا، ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے، رزق کے حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے بشرطے کہ ریشم نہ ہو۔ 7 بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو جوڑا پہنانا ہے، 7 بن عبادہ آپ کو جوڑا پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اچھا اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے نہیں کہیں گے، اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے۔ سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے، اجازت پر نہیں چلے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت۔ تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا، ساری امت کو۔ 7 بن عبادہ، یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، مغز۔ میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا، ایک اونٹ کا کافی تھا، آپ تو ویسے 2-4 لقمے کھاتے تھے۔ کہا جی میرا جی شاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے، آپ کی خدمت میں اب سعادت ہے۔ یہ کام میرے نبی کا ہے، یہ سخاوت سے چلتا ہے، بخل سے نہیں چلتا۔ لڑ رہے ہوتے ہیں مہمان کیوں بٹھا دیا، اجتماعی کھانا تھا، پوچھا نہیں، امیر سے نہیں پوچھا، ساتھیوں سے نہیں پوچھا، بٹھا دیا، یہ تو بے وصولی ہو گئی، یہ تو حرام ہو گیا۔ ارے بخیل نہ بنو، اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی جگاتا نہیں۔ بخیل راتوں کو اٹھ کے نفل پڑے، دن میں روزہ رکھے، دوستی نہیں لگے گی۔ اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے، فرائض پورے کرے، تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے۔ سخی میرے نبی کا فرمان، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ یہ کام نبیوں کا ہے۔ سخی بن کے سخاوت کے ساتھ اس میں چلو، مال لگانا بھی سیکھو، دینا بھی سیکھو، ضرور مندوں کو دیں۔ جو کوئی ضرور مند آ جائے، بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے، اسے یقین نہ سکھا، اسے دے۔ اس کا یقین خراب ہے تو اس کو اللہ کا معاملہ ہے، وہ آ گیا تو دے۔ میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جو اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے۔ جب آپ کا قرض نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے، آپ قرض لے کے دے دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں۔ وہ کہنے کا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ میری جگہ قرضہ دے دینا۔ تو حضرت عمر کہنے کے یا رسول اللہ یہ کیا کون سا ہے، آپ کے پاس ہے آپ دیں، نہیں ہے تو آپ قرضے اٹھا کے دیں۔ تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے کے یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش قلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔
مجھے کسی کا حکم دیا گیا ہے اللہ کو بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا. انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی. اپنے نبی کی سیرت پڑھو پوری زندگی سامنے آ جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں اہل علم سے جڑیں اہل علم سے جڑیں. اللہ کے واسطے سال لگا ہوا سال نہیں لگا ہوا یہ تفریق مت کرو. اللہ کے واسطے یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگائے ہوئے ہیں اور ان کا سال نہیں لگا ہوا. ان کا تو سال نہیں لگا. سال لگانے سے عرصوں پہ چلا جاتا ہے یہ اس پر وہی آ جاتی ہے. بے شک سال لگانا بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں علماء سے عرض کرتا ہوں جب تک ہم امت کے اندر گھس کر اور ان کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملیں گے ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا. ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے ممبر پر بیٹھ کر سنا دیں گے عوام کے اوپر سے گزر جائے گی. ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے کہنا کیا ہے. جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں دھرنے سے آئے گی یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں. یہ مت تفریق کریں کہ یہ تو سال لگا چکا ہے اس کا سال نہیں لگا. اور ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی کارگزاری بھی نہیں سنانی کہ جاتے شروع ہو جاؤ بریک اتار کے بس شروع ہیں. ارے بھائی اگر سننا چاہیں تو سناؤ نہیں سننا چاہیں تو دعا لے کے آ جاؤ دعا لے کے آ جاؤ. وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے سامنے 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام. بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے. فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کی مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی. اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے. میں بھی لکی مروت گیا تھا 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا 50 روپے سارے مالے والے لے آؤ. راوڑا کہتے راوڑا کرو بھائی راوڑا. اتنی عالم کی توہین اتنی عالم کی توہین اتنی عالم کی توہین. وہ پیسے کی کمی ہے. چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ اسپیکروں پہ یہ تو ہمارے بچپن میں خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں وہ بیچارہ امام خود ہی بات ہوتا تھا مہینہ موک گیا ہے غلام رسول نے ذمہ دار روپیے حالی تھی کوئی نہیں آئے لے آؤ. محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمہ آئی حالی تھی تو کوئی نہیں ہے پڑھایا آج 2 دن ہو گیا تم ہی پڑھا. یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جب سے تبلیغ کے کام سے کچھ بیداری آئی ہے تو اب ایسا نہیں شاید کہیں ہو ورنہ علماء کو عزت دی جاتی. لیکن تنخواہیں یہاں بھی بہت تھوڑی اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے. کفن کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے اپنے کفن کے پیسوں تنخواہ سے نکلا نہیں. نزلہ ہو جائے دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نہیں لے سکتے. بس وہ پیاز کاٹ کے روٹی کھا لیں اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. بھائی اوپر ہر آدمی ان پہ چڑھائی کرتا ہے. چلو خیر علماء بھی بہت بیٹھے ہیں ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الفقہاء. اس میں تو ساری امتیں آ جائیں گی. کہاں ہیں علماء کیونکہ علماء تو ہر امت میں موجود ہیں. این الائمہ این الائمہ ائمہ مساجد کہاں ہیں. اس میں باقی امتیں نکل جائیں گی کیونکہ پہلی امتوں کے ہاں باجماعت نماز تھی ہی نہیں انفرادی نماز ہوتی تھی. امام مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی اپنے اپنے عبادت خانے ہوتے تھے. تو دوسرا اعلان سنو این الائمہ امام مسجد کہاں ہیں. تیسرا اعلان سنو این المؤذنون اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان بھی اس امت کو ملی ہے پہلے کوئی نہیں تھی. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ. فرمائے گا یہ میرا عرش ہے اور یہ ممبر ہے تم یہاں آرام سے بیٹھو میں لوگوں کا حساب لے لوں تم مزے کرو موج کرو. کوئی چائے پیو کہوا پیو چلو نسوار بھی چاہیے تو وہ بھی ہو جائے. لیکن وہ جنت کی نسوار ہوگی نا بڑی زبردست مشک و عنبر کی ہوگی.
یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن یہ آواز پڑنے والی ہے. فقہا تشریف لائیں، علماء تشریف لائیں، ائمہ مساجد تشریف لائیں، مؤذن اذان دینے والے تشریف لائیں. اذان دینے والے کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا اذان دینے والے کو. اہل علم کی خدمت کریں، ان کو ہدیے دیں، ان کو زکات نہ دیں، ان کو ہدیے دیں. اہل مدارس کو زکات نہ دیں، ہدیے دیں. مدارس زوال کا شکار ہیں کہ مالی محل کو چہل آتا ہے. سخیوں سے کہتا ہوں، سخیوں سے کہتا ہوں، خالص پیسے سے مدارس چلاؤ، علماء کو ہدایہ دو، زکات نہ دو، ہدایہ دو. زکات دینا ہے ضرورت مند، دو میں اسے کوئی روک نہیں رہا ہوں، لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو زکات نہ دو، اسے ہدیہ دو، اسے تحفہ دو. ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کیا ضرورت ہے. بچی کی شادی تو نہیں آ رہی، بیٹے کی شادی تو نہیں آ رہی، کوئی خود تو بیمار نہیں ہے، بیگم تو بیمار نہیں ہے، کوئی گھر میں تو بیماری نہیں ہے. اللہ آپ کی نسلوں کو شاداب آباد کر دے. میرے باپ نے مجھے نا نکال دیا تھا جب میں مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. لیکن میں نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ میرے اس طرف آنے کا سبب تو آپ ہی ہیں. کہنے کے او کہ میں نے کہا وہ علماء کی خدمت بڑی کرتے رہے ساری. میرا باپ علماء کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، ہدیے دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے، خدمت کرتے تھے. اور میں نے کہا لکھا ہوا جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کی آگے اولاد میں کسی نہ کسی کو علم کے راستے پر چڑھا دیتا ہے. تو بھائیو ہم جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے نا، ڈر ہے ہم کہیں الگ ہی فرقہ نہ بن جائیں، کوئی ایک تبلیغی فرقہ نہ وجود میں آ جائے. بہت اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، خوفناک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ہم علماء کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کام کو تو آپ سمجھتے نہیں. اور اللہ کے واسطے ایسے مت بولا کرو، مت بولا کرو. ہم سب کام کو نہیں سمجھتے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے، ہم سب سیکھنے والے. مرتے دم تک ہم سیکھنے والے ہیں، مرتے دم تک ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، خطائیں کرنے والے ہیں. خان بھی جل جاتا ہے اور بیڈ روم بھی جلتا ہے، ڈرائنگ روم بھی جلتا ہے. پھر وہ آگ سارے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی طریقہ زندگی، ہمیں علماء سے جڑنا ہوگا. ہمیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. گھر میں بھی فضائل کے حلقوں، مسجد میں بھی فضائل کے حلقوں. تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے، تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے. تبلیغ صحرائی کام ہے، میدانی کام ہے، جنگل کا کام ہے، شہر کا کام ہے، بازار کا کام ہے، نگر کا کام ہے، گلی کا کام ہے. پورے عالم کے ایک ایک چپے میں جہاں انسان ہے وہاں کام ہے. ہر جگہ دعوت کا کام ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو ہم نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. تبلیغ کا کام بہتے اٹھتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. دریا بنی، دریا بھی کناروں میں بند ہو جاتا ہے. یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، جو پورے عالم کو بادل کی طرح کل بحر یقذف للبعید، متنبی یاد آئے گا، کل بحر یقذف للقریب لآلیا جوزا ویبعث للبعید صحائبا. یہ وہ حاجب بن منصور، پتہ نہیں مجھے متنبی کہاں سے یاد آ گئی. حاجب بن منصور بھیج کے بارش برساتا ہے. تبلیغ کا کام تو اٹھتے بادل کی طرح ہے، جس کے لیے گھر، جس کے لیے مندر، جس کے لیے مسجد، جس کے لیے بازار، جس کے لیے دفتر، جس کے لیے گاؤں، جس کے لیے کھیت، جس کے لیے کھلیان، اس کے لیے وادیاں، اس کے لیے کوثر، اس کے لیے راستے. سارے راستے ہماری باہیں ہیں، ساری وادیاں ہمارا دامن ہے. ساری دنیا کو ہم اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے. اپنے باہوں کو راستے بنا دو. اپنے جھولی کو دامن بنا دو، ساری انسانیت کو سمیٹ لو. مسجد میں تبلیغ کا کام بند ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اٹھتی ہوئی موج ہے، بکھرا ہوا سمندر ہے، اٹھتی ہوئی کھٹا ہے، برستا ہوا بادل ہے. اس کی ہمیں کہاں سے الفاظ ہوں. اب تو ٹائم ہی موقع ڈاکٹر نوشاد صاحب کھڑے ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ. تو
میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پانا ہے، اور وہاں تک جانے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور اس زندگی تک جانے کا راستہ یہ تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، انفرادی اجتماعی طور۔ آپ تو واقعی اٹھ گئے، میں نے تو ویسے ہی کہا اچھا 2 منٹ دو، میں 5 منٹ آ گئے میرے پاس، 5 منٹ۔ اور بھائی ایک بات رہ گئی کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز ہماری پہچان ہے، نماز نہ چھوٹے۔ جو قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کے راہ ابھی کھڑے جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے جاؤ، بہت ہے پانی، بیٹھ جاؤ بچوں، ایسا مت کرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نماز نہ چھوٹے۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 ہجری میں اگر نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش تھی کہ اس قدر ظلم و ستم تھا اور اس قدر گھٹن کی دشمن کی کہ نماز چھوڑ دیتے تو گنجائش تھی سر کٹا کے اپنے نانا کی گود میں چلے جاتے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے، حسین ابن علی نے اپنے نانا کی وراثت کا حق ادا کیا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کا کہا تو اس نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے، نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر جنگ بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی، نماز نہیں چھوٹے گی کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اور آدھوں نے نماز پڑھی ملا ہے۔ یہ جنت کی چابی ہے، اسی پر جنت کا داخلہ ہے، اسی پر میرے اللہ کی رضا ہے، میرے نبی کی رضا ہے، اور اسی پر میرے رب نے جنت الفردوس سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور اس خوبصورت محنت پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی حدیث، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ بابا جی ہنس پڑے، ابھی تو میں نے نام ہی لیا تو ہنس پڑے۔ یہ حور بھی کیا چیز ہے، یہ بوڑھوں کو بھی گرما دیتی ہے، جوان تو کر جوان ہے، بڈھے بھی گرم ہو جاتے۔ تو جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے۔ جب پہلی دفعہ حور کو دیکھے گا جنت میں، پہلی دفعہ تو چاہے کوئی عرب ہے یا عجم، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، یوں نہیں کر سکے گا، یوں نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، آنکھ بند نہیں ہوگی، دائیں بائیں نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی، بس ایسے 40 سال دیکھے جا رہا، آخر وہ کہے گی آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو میں تیری بیگم، تیری بیوی۔ پھر اٹھ کر اس کو گلے لگائے گا تو یہ گلے کا معانقہ ہوگا 70 سال۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں ایک لڑکی حور ہے جس کا نام ہے عینا۔ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑوں میں جسم شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ قد 130 فٹ ہے، 130 فٹ۔ تم 5 فٹ کے گئے تمہارا کیا حشر کرے گی؟ بوجھے میں ڈال لے گی۔ میرا ہسبینڈ ڈاکٹر نوشاد کدھر گیا؟ کھڈے پیسے سکے بس آج نہیں، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا قد بھی 130 فٹ ہو جائے گا۔ 130 فٹ دونوں کا قد، 130 فٹ۔ اس کے سر کے بال یہاں سے چلتے ہیں اور پیچھے یوں آتے ہیں آفتاب کی طرح، اور پاؤں کی اڑی کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب یوں کرتی ہے نا سر کو یوں، اور اس کے بال لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنی ہے، جگمگ کرنے لگتی، ایسے چمک اٹھتی۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 تو اس کے نوکر ہیں۔ وہ کیا بلا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا دولت ہے، وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا حسن ہے، جمال ہے، جلال ہے، بہا ہے، نور ہے، کیا ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ وہ جب چلتی ہے تو کہتی کیا ہے وہ سن لو، وہ کہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر۔ وہ کہتی ہے کلائیاں پھیلانے والے کدھر ہیں؟
تبلیغ کرنے والے کدھر ہیں؟ برائی مٹانے والے کدھر ہیں؟ جو یہ کام کرے گا میں اس کی ہو گئی. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، مولانا جی یہ اینا ایک ہے یا زیادہ؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا ایک اثر تو نہیں ملتے، کوئی صحابی لے جائے گا زیادہ